کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں قائم ایک جدید اور پرکشش دفتر جہاں سرمایہ کاری کے سنہرے خواب دکھائے جا رہے تھے، در حقیقت عالمی آن لائن فراڈ نیٹ ورک کا اعصابی مرکز نکلا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارروائی نے پاکستان میں بیٹھ کر دنیا بھر کو لوٹنے والے ایک منظم پونزی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ NCCIA کے مطابق 18 دسمبر کو حساس اداروں کے ہمراہ کراچی کے DHA فیز 1، فیز 6 اور اتحاد کمرشل میں بیک وقت چھاپے مارے گئے، جہاں سے ایک غیر قانونی کال سینٹر کا پردہ فاش ہوا۔ کارروائی کے دوران 34 افراد گرفتار کیے گئے، جن میں 15 غیر ملکی اور 19 پاکستانی شہری شامل ہیں، جبکہ 2 خواتین کی گرفتاری نے اس نیٹ ورک کے اندرونی ڈھانچے پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق یہ افراد عام ملازم نہیں بلکہ ایک تربیت یافتہ فراڈی مشینری کا حصہ ہیں، جنہیں اسکرپٹ ریڈنگ، نفسیاتی دباؤ، جعلی سرمایہ کاری ماڈلز، کرپٹو کرنسی ٹرانزیکشن کی باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ NCCI کے مطابق ملزمان نے بیرون ملک مقیم ہزاروں افراد کو منافع بخش سرمایہ کاری اور کرپٹو ٹریڈنگ کے جھانسے میں لے کر تقریباً $60 ملین کی مشکوک ٹرانزیکشن کی، جنہیں بٹ کوائن، ڈیجیٹل والیٹس اور غیر ملکی کرنسی کے ذریعے مختلف ممالک میں منتقل کیا جاتا رہا۔ چھاپوں کے دوران 37 کمپیوٹرز، 40 موبائل فونز اور 10,000 سے زائد سمز برآمد ہوئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نیٹ ورک طویل عرصے سے منظم انداز میں سرگرم تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ کچھ گرفتار افراد خود انسانی اسمگلنگ اور ڈیجیٹل غلامی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت غیر قانونی کال سینٹر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے، جرم میں ملوث کسی بھی شخص سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو کال سینٹر ہے، یہاں پر انہوں نے چھاپا مارا، وہاں سے 15 فارینرز جس میں 12 میل اور 3 فیمیلز اریسٹ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو تھے ان میں 19 پرسنز اریسٹ ہوئے ہیں۔ ان سے جو وہ پورٹل چلا رہے تھے، وہ سارا کال سینٹر کا جو پورٹل تھا اس میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ریکور کی ہیں، اور یہ جو پورٹل ہے یہ ٹیلی گرام ایپس کے تھرو چلا رہے تھے، اور اس میں کافی بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA طارق نواز کے مطابق گرفتاریاں DHA کے مختلف علاقوں سے کی گئی ہیں۔ تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے، جبکہ ادارے کے اندرونی احتساب کا عمل بھی جاری ہے۔ NCCIA ذرائع کے مطابق یہ کارروائی محض آغاز ہے، آئندہ دنوں میں مزید گرفتاریاں اور بین الاقوامی سطح پر قانونی پیش رفت متوقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کریک ڈاؤن پاکستان میں ڈیجیٹل جرائم کے خلاف مستقل جنگ کا آغاز بنے گا، یا یہ بھی ماضی کی طرح ایک وقتی کارروائی ثابت ہوگا؟